عزیز طلبہ و طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم سید محمد جعفری کی ایک انتہائی دلچسپ نظم کھڑا ڈنر پڑھیں گے، اس کے معانی سمجھیں گے اور اس کی مختصر تشریح و توضیح کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سید محمد جعفری کی یہ نظم کھڑا ڈنر اردو کے سال اول کے نصاب میں شامل ہے۔ اس نظم کا پہلا بند دیکھیے۔ کھڑا ڈنر ہے غریب الدیار کھاتے ہیں، بنے ہوئے شتر بے مہار کھاتے ہیں، اور اپنی میز پر ہو کر سوار کھاتے ہیں، کچھ ایسی شان سے جیسے ادھار کھاتے ہیں، شکم غریب کی یوں فرسٹ ایڈ ہوتی ہے، ڈنر کے سائے میں فوجی پریڈ ہوتی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: کھڑا ڈنر ایسا عشائیہ جو کھڑے ہو کر کھایا جائے، غریب الدیار مسافر، پردیسی، بے وطن، بے گھر، شتر اونٹ، بے مہار بغیر نکیل کے، آزاد، بے قابو، آوارہ، شکم پیٹ۔ سید محمد جعفری نے جس دور میں یہ نظم تحریر کی، اس دور میں خور و نوش کے حوالے سے مغربی عادات و اطوار آہستہ آہستہ عوام میں مقبولیت حاصل کر رہے تھے۔ اس نظم میں مغربی آداب معاشرت اور طرز زندگی کی اندھا دھند تقلید کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہمارے ہاں بیٹھ کر پورے اہتمام سے کھانا کھانے کا رواج صدیوں سے قائم ہے۔ کھڑے ہو کر اور چہل قدمی کرتے ہوئے کھانا معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن اس نظم میں شاعر ایک ایسے عشائیے کا احوال بیان کر رہا ہے جس کا اہتمام مغربی طرز پر کیا گیا ہے، یعنی وہاں بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کھانا چند میزوں پر چنا گیا ہے اور لوگ کھڑے ہو کر اور چلتے پھرتے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ دیکھیے کہ شاعر کس طرح مزے کا خیز انداز میں اس صورتحال پر طنز کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کھانا کھا رہے ہیں جیسے وہ بے گھر اور مسافر ہوں اور ان بیچاروں کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، کیونکہ ان کے پاس بیٹھ کر اطمینان سے کھانا کھانے کی جگہ ہو تو یہ کیوں کھڑے ہو کر کھانا کھائیں۔ اسی طرح کھانا کھانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، بلکہ لوگ بھوکے اونٹ کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑے ہیں اور انہیں آداب کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اسی حوالے سے ایک شعر دیکھیے۔ کھانا شروع کرنے کا اعلان جب ہوا، ہر سمت جیسے حشر کا عالم ہوا بپا۔ کچھ لوگ میز سے کھانا لے کر پیچھے نہیں ہٹتے کہ دوسرے لوگوں کو بھی کھانا لینے کا موقع مل سکے، بلکہ میز پر ہی سوار ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگ انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں کہ یہ ہٹیں تو ان کو بھی کھانا لینے کا موقع ملے۔ کچھ لوگ ایسے کھا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ادھار کھا رہے ہوں، یعنی انہیں کھانے کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا، وہ اسے بے دریغ ضائع کرتے ہیں اور ضرورت سے زائد کھانا کھا لیتے ہیں، کیونکہ انہیں اس کی قیمت تو نہیں چکانا ہوتی۔ جب وہ اتنا زیادہ کھانا پیٹ میں ٹھونس لیتے ہیں تو پیٹ کو ابتدائی طبی امداد کی ضرورت پڑ جاتی ہے، جس کے تحت انہیں ٹہلنا پڑتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے فوجی پریڈ کر رہے ہوں۔ نظم کے اس بند میں شاعر نے مغربی طرز کے عشائیے اور وہاں موجود لوگوں کے رویوں پر گہرا طنز کیا ہے۔ دوسرا بند دیکھیے۔ کھڑے ہیں میز کنارے جو ایک پیٹ لیے، انہی نے کوفتے اپنے لیے لپیٹ لیے، ادھر ادھر کے جو کھانے تھے سب سمیٹ لیے، کھڑا تھا پیچھے سو میں رہ گیا پلیٹ لیے، یہ میز ہو گئی خالی اب اور کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا۔ مشکل الفاظ کے معنی: کوفتے قیمے کے گول کبابوں کا سالن، پلاؤ گوشت اور گھی میں پکے چاول۔ شاعر اس بند میں لوگوں کے ندیدے پن، ہرس اور لالچ کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کھانے کی دعوت میں کسی کو جب کھانا لینے کا موقع میسر آتا ہے تو وہ تمام کھانوں سے اپنی پلیٹ بھر لینا چاہتا ہے اور اس بات کی قطعی پرواہ نہیں کرتا کہ باقی لوگ بھی اس دعوت میں مدعو ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک شخص جو اتنے بڑے پیٹ کا مالک ہے، اس نے نہ صرف کوفتے لپیٹ لیے ہیں بلکہ دیگر تمام کھانے سمیٹ کر میز خالی کر چکا ہے، اور میں مروت اور آداب کا مارا خالی پلیٹ ہاتھ میں لیے ہوئے رہ گیا۔ ہم یوں بھٹک رہے تھے کہ جیسے حقیر ہوں، خالی پلیٹ ساتھ تھی جیسے فقیر ہوں۔ شاعر نے اس صورتحال پر طنز کیا ہے کہ یہ کھڑا ڈنر ہم جیسے شریف، مہذب اور بامروت لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ شاعر نے یہاں صنعت تضمین کا استعمال کر کے لطف بڑھا دیا ہے۔ اکبر آبادی کا شعر ہے:
بتاؤں آپ کو مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا۔ شاعر نے اسی شعر کے دوسرے مصرے پر گرہ لگائی ہے۔ غرض یہ کہ کھڑے ڈنر کی قباحت یہ ہے کہ بیٹھنے کا انتظام نہ ہونے کے باعث بدتمیز اور ناہنجار قسم کے لوگ کھانے کی میز کے گرد ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور شرفاء اور رکھ رکھاؤ والے لوگ کھانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ شاعر نے اس مغربی طرز انتظام کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے مطابق اگر بیٹھنے کا مناسب انتظام کیا جاتا اور تمام افراد کے سامنے سلیقے سے کھانا رکھا جاتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی اور اس جیسے شریف لوگ بھی کھانے کا لطف اٹھا سکتے۔ اگلے بند کی جانب بڑھنے سے پہلے طلبہ و اساتذہ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ بند درسی کتاب میں غلط درج کیا گیا ہے۔ یہاں جس کتاب کے حوالے سے یہ نظم درج کی گئی ہے اس کا نام شوخی تحریر ہے۔ میں نے یہ بند براہ راست اسی کتاب شوخی تحریر سے نقل کیا ہے اور اس کتاب سے اس بند کا عکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح جس مصرے پر گرہ لگائی گئی ہے درسی کتاب میں اسے بھی واوین میں نہیں دیا گیا، جس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مصرع سید محمد جعفری کا ہی ہے۔ اس طرح کی فاش اغلاط کے لیے حد سے زیادہ لاپرواہی کی ضرورت تھی، جسے اس کتاب کے فاضل مؤلفین نے انتہائی کامیابی سے روا رکھا ہے۔ بہرحال اگلا بند دیکھیے۔ تھی ایک مرغ کی ٹانگ اور رکیب لے بھاگا، میرا نصیب بھی جاگا پدیر میں جاگا، کباب اٹھایا تو اس میں لپٹ گیا دھاگا، ڈنر یہ کیا کہ نہ پیچھا ہے جس کا نیا آگا، یہ کیا خبر تھی میں آیا تھا جب ڈنر کھانے، حقیقتوں کو سنبھالے ہوئے ہیں افسانے۔ مشکل الفاظ کے معنی: رکیب حریف مد مقابل، پہ پر مگر، نے نہ، افسانے جھوٹی کہانیاں، آگا آگے۔ اس بند میں شاعر کھڑے ڈنر کی مزید خامیوں اور قباحتوں کا احوال بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دعوت میں میری نظر ایک پلیٹ میں موجود مرغ کی ٹانگ پر پڑی، مگر اس سے پہلے کہ میں اٹھاتا ایک اور شخص اسے لے اڑا۔ مجھے اپنے نصیب کے دیر سے جاگنے پر افسوس ہوا، پھر میں ایک اور پلیٹ میں موجود کباب کی طرف بڑھا کہ اسے حاصل کر لوں، مگر بدقسمتی دیکھیے کہ اس کے ساتھ دھاگا لپٹ گیا۔ مجھے سخت کوفت اور شرمندگی ہوئی کہ میں یہ کس دعوت میں آ گیا ہوں جس میں نہ کوئی کرینہ ہے اور نہ سلیقہ۔ ایسی ہی صورتحال سے متعلقہ کچھ شعر دیکھیے۔ مرغے کی ٹانگ پھینک دی آدھی چچوڑ کر، بریانی پر جھپٹ پڑے روٹی کو چھوڑ کر، کوئی تو تھا کباب کے پیچھے پڑا ہوا، مرغے کی ٹانگ لینے پہ کوئی اڑا ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے کھڑے ڈنر میں ہونے والی ہڑبونگ اور دھکم پیل کے بارے میں سن رکھا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ افسانے نہیں حقیقت ہے۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو میں ایسی دعوت میں ہرگز شرکت نہ کرتا۔ اس بند میں بھی صنعت تضمین استعمال ہوئی ہے اور یہ مصرع حقیقتوں کو سنبھالے ہوئے ہیں افسانے شاعر کا اپنا نہیں بلکہ کسی دوسرے شاعر سے مستعار لیا گیا ہے۔ یہ الگ بات کہ درسی کتاب میں اس کو بھی واوین میں نہیں دیا گیا۔ اگلا بند دیکھیے۔ حقیقتوں کا نہ کہنا زمانہ سازی ہے، یہ شخص دیکھنے میں جو بڑا نمازی ہے، یہی اڑائے گا مرغی جو موٹی تازی ہے، ڈنر یہ کیا ہے یہ گڑ دوڑ کی سی بازی ہے، لگائی بھوک میں مہمیز جس نے پار ہوا، نہیں تو میری طرح سے ڈنر میں خوار ہوا۔ مشکل الفاظ کے معنی: زمانہ سازی، خود غرضی، موقع پرستی، گھڑ دوڑ، گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ، مہمیز، گھڑ سوار کے جوتے میں لگی نوکدار کیل، ترغیب، تحریک، پار ہوا، کامیاب ہوا، خوار، رسوا، پریشان، ذلیل۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے حقیقت اور سچائی بیان نہیں کرتا تو سمجھ لیجئے کہ وہ موقع پرست اور خود غرض ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں موقع پرست نہیں ہوں، اس لیے میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ کھانے کی دعوت میں نے بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو حلیے سے بڑے نمازی، پرہیزگار اور متقی دکھائی دیتے ہیں، مگر جیسے ہی کھانا ان کے سامنے آتا ہے ان کی ساری پرہیزگاری دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور وہ سب سے عمدہ اور لذیذ شے پر ندیدوں کی طرح جھپٹ پڑتے ہیں۔ شاعر کھڑے ڈنر کی خامیوں اور قباحتوں کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کھانے کی دعوت گھوڑوں کی دوڑ کا منظر پیش کرتی ہے،
جیسے دوڑ میں گھوڑے کو مہمیز اور چابک سے تیز بھگایا جاتا ہے، اسی طرح لوگ ایک دوسرے کو دھکے اور ٹھوکریں مار رہے ہیں تاکہ کھانے کے حصول میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جو شخص دوسروں کو دھکے دے گا اور ٹھوکریں مارے گا وہ کھانا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو میری طرح شرافت اور مروت سے کام لے گا وہ دعوت سے بھوکا اور شرمندہ ہی لوٹے گا۔ اس بند میں شاعر نے بظاہر نیک اور شریف نظر آنے والے لوگوں کی منافقت کا پردہ بھی چاک کیا ہے۔ شاعر کے مطابق ایسے موقع ان لوگوں کی اصلیت کو سامنے لے آتے ہیں۔ اگلا بند دیکھیے، وہ ایک میز خواتین گرد صف آرا، لبوں سے ان کے رواں گفتگو کا فوارہ، میں ایک گوشے میں سہما کھڑا ہوں بیچارہ، کہ یہ ہٹیں تو اٹھاؤں میں نان کا پارا، اسیر حلقہ خوباں جو مرغ و ماہی ہیں، تو ہم شہید ستم ہائے کم نگاہی ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: سفارہ لڑائی کے لیے تیار، گفتگو بات چیت، گوشہ کنارہ کونا، سہما گھبرایا ہوا ڈرا ہوا، پارا پارچہ ٹکڑا جز حصہ، اسیر قیدی، حلقہ خوباں حسینوں کا جھمگھٹا، مرغ و ماہی مرغ اور مچھلی، ستم ہائے ستم کی جمع بہت زیادہ ظلم، کم نگاہی کم نظری۔ اس بند میں شاعر کھڑے ڈنر کا ایک اور منظر پیش کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کھانے کی باقی میزوں تک تو میری رسائی نہیں ہو سکی، اب اس ایک میز سے کچھ امید باقی ہے کہ شاید کچھ کھانے کے لیے مل جائے، لیکن وہاں چند خواتین نے گھیراؤ کیا ہوا ہے، وہ بھی بجائے اس کے کہ کھانا لے کر ایک طرف ہٹ جائیں، وہیں کھڑی ہو کر نہ ختم ہونے والی بات چیت میں مصروف ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ایک طرف کھڑا ہوں اور جھجک رہا ہوں کہ یہ ایک طرف کو ہٹیں تو میں نان کا ایک ٹکڑا اٹھا لوں، مگر لگتا ہے کہ مچھلی اور مرغ مسلم ان کی قید میں آ گئے ہیں اور وہ انہیں کسی صورت آزاد کرنے کو تیار نہیں۔ ان حسینوں کی نظر مسلسل لذیذ کھانے پر مرکوز ہے اور میں بیچارہ ان کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ ان خواتین کی نظر کھانے سے ہٹ جاتی اور وہ مجھے دیکھ لیتی تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ بیچارہ بھی کھانا حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور میں کھانے سے محروم ہی رہا۔ اس بند کے آخری شعر کے آخری الفاظ درسی کتاب میں درج کیے گئے ہیں، جبکہ سید محمد جعفری کے دیوان شوخی تحریر میں یہ الفاظ ہیں لکھے ہیں۔ طلباء اور اساتذہ سے گزارش ہے کہ ان کو درست کر لیں۔ معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ نظم اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں جلدی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔